السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المؤمن کے تیسرے ایپیسوڈ میں آج ہم کلاس کے لیے حاضر ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تلاوت کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے سورہ المؤمن کا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جو قرآن کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی دیکھیں اور سنیں، اور جو قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا، اس کو ضرور سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم تجزا نہیں ہے، تجزا قلقلہ کریں گے۔ جہاں پہ ہم نے ملٹی کلر قرآن پاک چوز کیا ہے تو جیم ساکن ہے، قلقلہ حروف قاف طا با جیم دال، جب یہ ساکن ہو، جب ان کے اوپر وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ سب جو بلو ہیں وہ سب قلقلہ ہوں گے یہاں پہ۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے اقلاب ہوتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ اسمال سا میم لکھا جاتا ہے، وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے۔ نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب، آزفت زا اور پھر ذال ہے، اس کا ڈیفرنٹ کرنا آپ نے۔ یوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کاظمین ذو ہے، ذال زا ذو، اس میں فرق کریں گے، آپ کی تلاوت اچھی ہو جائے گی اور آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں گے جو موسٹلی لوگ کرتے ہیں۔ لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، یہ دیکھیں گرین موٹے پڑے جا رہے ہیں، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، سین ہے اور پھر صاد ہے، هو السمیع البصیر۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہے، ادغام یرملون ہو رہا ہے، من واق ذالک بانہم کانت تأتیہم، دو حروف ایک طرح کے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک کو ساکن کا متحرک میں ادغام کر دیں گے، جیسے کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، یہاں پہ مد حروف ہیں، الف واو یا مد حروف میں سے ہوتے ہیں، جب الف سے پہلے موسیقی زبر ہوتی ہے، زبر آ جائے تو اس کو لونگ کریں گے اس حرف کو،
اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تب مادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں قالوا اقتلوا، یہاں پہ ایسے واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال۔ اب ہم آتے ہیں تفسیری باتوں کی طرف۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ظالم اپنے ظلم سے غافل نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں مخلوق پر ظلم کر لوں گا اور مجھے کوئی کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو بما کسب، جو بھی اس نے کام کیا۔ لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت جل وعلا جلد تیز حساب لینے والا ہے، جلد ہی حساب لینے والا۔ تو مخلوق پر جو ظلم کرنے والے ہیں، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، رشتہ دار پر ظلم کر رہے ہیں، حکمران رعایا پر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر کفر کے بڑے بڑے بدماش جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی خون ریزیاں کر رہے، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو اپنا انجام دیکھیں۔ آگے والی آیت اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے تحت مفسرین نے احادیث نقل کی اور اس کے تحت لکھا کل بروز قیامت اگر کسی نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جانور اگر کسی نے سینگوں والے نے بغیر سینگوں والے کو مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دن ہے، آج کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کی دولت چھینی ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، کسی طرح بھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، یہاں تو لوگوں کو مار کر اور ان کو ٹکوں میں ڈال کر چھپا دیا جاتا ہے۔ تو صاحبو، یہ اقتدار کا نشہ چند دنوں کا ہے۔ انسان حکمرانوں کو چاہیے جو بھی ظلم کرتے ہیں، پر ایسے ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو کلمہ گو مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے لاشوں کو چھپا دیتے ہیں اور اقتدار کے نشے پر بیٹھے ہیں، اور ان کو نشہ اس قدر ہے، اور پھر اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں اللہ تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہے، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور جس کے پاس کچھ نیکیاں کل بروز قیامت جب اگر کسی کے بعد نیکیاں ہوگی، اگر اس نے کسی کا حق دیا جائے گا، اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے تب تک جنتی جنت میں نہیں جائیں گے اور دوست کی دوزخ میں نہیں جائیں گے، پہلے ہر ایک کے حقوق کو پورا کیا جائے گا۔ حقوق اگر اس نے حق مارا ہے، اس کے پاس نیکیاں ہوگی تو اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی تو جس کا اس نے حق مارا ہے اس کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس طرح وہ ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ظالم یہ نہ سمجھے کہ بروز قیامت جانا ہر کسی خالی ہاتھ ہے۔ اس اسکندر نے بھی کہا، اسکندر کے بارے نے بھی کیا کہا تھا، اسکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ خالی لے کر جانا ہے۔ آج اقتدار کا نشہ، آج تمہارے پاس کوٹی ہے، آج تمہارے پاس ادارے ہیں، آج اداروں کے پاس بھی اوپر بچانے والے ہیں۔ تو صاحبو ظلم نہ کریں اللہ کی مخلوق پر۔ ظلم جو ہوتا ہے یہ کبھی چھپ نہیں سکتا، اس کا اللہ رب العزت جل وعلا ضرور انجام دکھاتا ہے۔ فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے کوئی شفاشی نہیں ہوگا، کوئی ان کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو۔ آنکھوں کی خیانت کا مطلب ایک انسان لوگوں میں بیٹھا ہے، آدمیوں میں بیٹھا ہے، لیکن آنکھیں چرا چرا کر کسی عورت کو، کسی ایسے امرد کو دیکھتا ہے، یا ایسی کسی چیز کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، جانتا ہوں میں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ رب علیم بذات الصدور ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تمہارا رب تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں ہمیں خوف اور خشیت رکھنا چاہیے، اس کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے مالک ہمیں تمام گناہوں سے بچائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تم سمجھ رہے ہوتے، لوگ غافل ہوتے، تم ادھر دیکھ لیتے ہو،
رب تعالیٰ فرماتا ان کو بھی دیکھتا، اور جو دلوں میں بات ہے تو جو ظاہری باتیں ہوں گی، اللہ اکبر۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ مالک قادر مطلق ہے، وہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں آگے کفار کے لیے ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کفار مکہ نے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ٹکرایا، اللہ کی ذات پر ایمان نہ لایا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولم یسیروا، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے؟ شام کے سفر کرتے ہیں تجارت کے کافر، یمن کی طرف، ادھر پوری دنیا میں تجارت کرتے ہیں، تو فینظروا کیف کان، ان لوگوں کو دیکھے کیسا انجام ہوا، کانوا من قبل، جو ان سے پہلے بڑے کافر تھے، جنہوں نے پہاڑوں کی تراش کر گھر بنائے، جن کے قد قامت بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام دیا، کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا، وہ ان سے قوت میں سخت تھے اور ان کے آثار بھی بہت زیادہ تھے، وہ تو بڑی بڑی چیزیں، مکہ میں سے کوئی ایسی اتنے آثار نہیں تھے، لیکن دیکھیں یمن، شام اور دیگر ملک اردن وغیرہ میں جہاں فرعون اور نمرودی اور فرعونیوں کی حکومت تھی، اور قوم لوط، قوم سمود، قوم صالح، ان کے جو بلڈنگیں بنی ان کو دیکھیں، وہ تو قوت میں بھی زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب، وما کان لہم من اللہ من واق، ان کے لیے کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وجہ سے ذالک بانہم، آج بھی آگے کافر اور جتنے بھی رب کے ان کا اور وجود کے منکر ہیں، اور اس کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر کے انکاری ہیں، اس کے دین کو ٹکرانے والے ہیں، دین اسلام کی دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے کانت تأتیہم، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے، ان کے رسول آئے تھے نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ قوی ہے، سخت ہے، اور شدید العقاب، سخت انجام عذاب دینے والا ہے۔ آگے والی آیات بڑی عام ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، فرعون، حامان، قارون۔ اب دیکھیں فرعون تو ٹھیک ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، ایک بادشاہ تھا، حامان اس لیے کہ وہ اس کا وزیر تھا، اور قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سکے چچا کا بیٹا تھا، لیکن اس کو بھی ان کافروں کے ساتھ ذکر کیا گیا، کیوں؟ فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹے ہیں، حالانکہ یہ منافق تھا، یہ پہلے ایمان لاتا تھا، پھر منافق ہو گیا، جب مال بڑھ گیا قارون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرعون، حامان، قارون کے ساتھ کیا۔ حامان یہ وزیر تھا، تو آج بھی کتنے جو سلطنت کے بادشاہ ہیں اور ان کے وزیر یہ بات کو سمجھیں کہ رب تعالیٰ جب انجام دکھاتا ہے تو پھر سب مارے جائیں گے اور پھر سب کو سزا ہوگی، یہ نہ کہے کہ مجھے تو میرے سلطنت کے سلطان کا حکم تھا، بادشاہ کا حکم تھا، نہیں، اس قادر مطلق رب کی بادشاہی کو سامنے رکھے جو للہ الواحد القہار کی شان والا ہے، قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں اگر سکے چچا کا بیٹا بھی اللہ کے نبی کے خلاف ہوتا ہے، چاہے چچا ہو یا سکا چچے کا بیٹا ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، پھر ان کو انہی کے لسٹ میں شامل ہے۔ یہاں تو بیٹے کو معافی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس انہ لیس من اہلک، پیارے نوح علیہ السلام اب یہ آپ کا نہیں، آپ کے گھر والا نہیں رہا، کیونکہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، اور جب آئی لائے حق لائے ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا، تو کافر کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور ان کی بیویوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافر الا فی ضلال، فرمایا کہ کافروں کا یہ بھی فریب کسی کام کا نہیں رہا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے راستے کو روکنا چاہا، ان کی رسالت کے منصب کو فرعون نے کئی بار ارادہ کیا، لیکن ڈرتا تھا، کیونکہ دل میں وہ بھی ڈرتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں لے کر ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ آگے والی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور خود بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔